السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ زینب میں آپ لوگوں کے لیے کیا اسلامی ویڈیو ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے تاکہ اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کا عبرتناک انجام کیسے ہوا۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور یہ ایک نہایت عبرتناک قصہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی سچائی اور سرکش انسانوں کے انجام کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیں۔ فرعون اس وقت کا سب سے بڑا حکمران تھا جس نے خود کو خدا کہلوایا ہوا تھا۔ وہ مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا اور انہیں غلام بنائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کے پیغام پہنچایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات بھی دکھائے، جیسے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار روشنی بن جانا، لیکن فرعون نے ان تمام نشانیوں کو جادو قرار دے کر رد کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کی دعوت کو جھوٹا قرار دیا۔ فرعون نے اپنی حکومت کے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ ان کی لاٹھی حقیقتاً سانپ میں تبدیل ہوئی ہے اور جادو سے بالاتر ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دے گا، لیکن ان جادوگروں نے کہا کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو مسلسل جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب مسلط کیے تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ ان پر قحط آیا، ٹڈیوں کا طوفان آیا، مینڈک، جوئیں، خون اور دیگر عذاب آئے، لیکن ہر بار جب عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے کہ اپنے رب سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر سرکشی پر آ جاتے۔ ان کی یہ روش جاری رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ نکلے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جب لاٹھی ماری گئی تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 خشک راستے بن گئے جن سے بنی اسرائیل پار چلے گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ملا دیا، جس سے فرعون اور اس کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ جب فرعون پانی میں ڈوبا تو اس نے آخری وقت میں کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لانا بے فائدہ ہے کیونکہ اب جان نکل رہی ہے اور تو نے ساری زندگی سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آج فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے اور سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے۔ جب 1898 میں یہ لاش دریافت ہوئی تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ لاش بغیر کسی مسالہ کے قدرتی طور پر محفوظ۔ فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر موریس بوکائی نے جب اس لاش پر تحقیق کی تو انکشاف ہوا
کہ یہ شخص پانی میں ڈوبا تھا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ لاش فرعون کی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے اور قرآن میں بیان کیا گیا ہر واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور، تکبر، ظلم اور اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اس کی لاش آج بھی دنیا کے سامنے ایک نشانی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو پانی میں ڈوبنے کے باوجود محفوظ رکھا تاکہ ہر زمانے کے لوگ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسولوں کی پیروی کریں، اور غرور اور تکبر سے بچیں، کیونکہ انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔